اس دنیا کا سب سے بیوقوف مرد وہ ہے جو شادی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جس نے کی شادی اس کی ہوئی۔ رات کے آخری پہر سنسان شاہراہ پر سیاہ گاڑی تیز رفتاری سے گامزن تھی، جس میں موجود دونوں نفوس نشے میں دھت اپنے دوست کی شادی سے واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ایوب نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ازمیر کی جانب دیکھ کے جملہ ادھورا چھوڑا۔ بربادی۔ دونوں یک زبان کہتے اونچے کہہ کے لگا گئے کہ اچانک سامنے سے آتی گاڑی دیکھتے ایوب کا ہاتھ سٹیئرنگ سے پھسلا اور بر وقت بریک نہ لگانے کی صورت میں دونوں گاڑیوں کا زبردست تصادم ہوا۔ سنسان شاہراہ پر ایک دلخراش شور گونجا اور پھر دبیز خاموشی۔ ایوب اور ازمیر چند لمحے آنکھیں حیرت سے پھاڑے ساکن گویا اس بات پر یقین کرنے کو کوشاں تھے کہ وہ زندہ ہے، اور جو ہی انہیں اپنے زندہ ہونے کا یقین ہوا وہ دونوں خشمگین نگاہوں سے سامنے موجود گاڑی کی جانب دیکھتے باہر نکلے۔ باہر نکل سالے، اندھے، گاڑی چلا رہا تھا یا گدھا گاڑی؟ باہر نکل اور مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر لڑ، یوں گاڑی ٹھوک کر کیا خود کو باہوبلی سمجھ رہا ہے؟ ازمیر گاڑی کے بونٹ پر ٹھوکر رسید کرتا اپنا توازن بمشکل سنبھالے چیخا، اور جبکہ اس کے عقب میں کھڑا ایوب زور و شور سے سر ہلاتا اس کی تاکید کر رہا تھا۔ ڈر گیا سالا، دیکھ اپنے بھائی کا جلال۔ ازمیر گاڑی سے کسی کو نہ نکلتے دیکھ ایوب کی جانب دیکھتا اپنے نادیدہ کالر جھٹک گیا۔ ایوب نے تالی بجاتے اس کی بہادری کو داد دی۔ من دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں گاڑی کی جانب متوجہ ہوئے، اور اگلے ہی پل گاڑی سے نکلتے دو نسوانی وجود دیکھ اپنے سر جھٹک گئے۔ ابھی یہ تو مرد کا بچہ نہیں بچی ہے۔ ایوب اپنی آنکھیں رگڑتے نشے کے باعث آنکھوں کے آگے چھانے والی دھن ہٹاتے حیرانگی سے بولا۔ ماہا اور مناہل کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ان دونوں کو آج ہی ہیڈ کوارٹر سے چھٹیاں ملی تھیں۔ وہ گھر کی راہ گامزن تھی کہ اچانک ہوئی یہ افتاد ان دونوں کو جھنجھلاہٹ کے ساتھ طیش میں مبتلا کر گئی۔ اس پر مستزاد مقابل کی زبان۔ وہ دونوں جو شدید طیش کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلی تھیں، سامنے کھڑے دونوں نوجوانوں کا حال دیکھ تعصب سے سر ہلا گئے۔ مناہل نے بونٹ پر جگہ سنبھالی، جبکہ ماہا ازمیر کی جانب بڑھی تھی جو ہونکوں کی مانند اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے، سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے پر کرختگی اور سرد مہری سجائے وہ قدم در قدم چلتے ازمیر کے نزدیک آتے اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئے۔ اس کی بھوری غزالی خمدار پلکوں سے آراستہ آنکھیں، کھڑی ناک اور گلابی کٹاؤ دار باریک لب دیکھتے ازمیر کا سر ستائش اور فریفتگی کے عالم میں ایک طرف کو ڈھلکا۔ کچھ ایسا ہی حال ایوب کا تھا، جو مناہل کو یکٹک دیکھ تھا، اور مناہل اس کی نظروں سے سخت خائف پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر سے کہنا؟ ماہا نے ازمیر کا ایک طرف کو ڈھلکا چہرہ اس کی تھوڑی چکڑے سیدھا کرتے بھویں ریز کے استفسار کیا۔ خوبصورت۔ ازمیر کے لبوں سے بے اختیار یہ لفظ نکلا۔ ماہا کے تاثرات میں چھائی سرد مہری مزید گہری ہوئی۔ ازمیر مرد بن مرد، عورت کے آگے پگھلنا نہیں۔ ایوب خود تو مناہل کے قدموں تلے بچھنے کو تیار تھا، لیکن بھائی کا عورت کی جانب مائل ہونا اسے ناگوار گزرا تھا۔ ازمیر کا کاندھا جکڑے اسے جھنجھوڑ گیا۔ مناہل نے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ازمیر گلا کھنکارتے ہوش میں آیا۔ "تو تمہیں گاڑی چلانے کی اجازت کتنے دی مادام؟ جانتی ہو بھی تمہاری ذرا سی نادانی پر دو جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا۔ ازمیر نے لہجے کو کرخت بنایا۔ رانگ وے پر گامزن تھے۔ ماہا نے سینے پر ہاتھ باندھے بتاثر لہجے میں کہا۔ واہ عورت ذات، اور اس قدر جلدی آلتی تسلیم کر گئی۔ ازمیر کہیں یہ چڑیل تو نہیں دیکھ؟ دیکھ اس کے پاؤں الٹے تو نہیں، سنسان راستہ ہے، اور ہم وجہ ہم پر عاشق ہو سکتی ہیں۔ ایوب کی عجیب منطق تھی۔ مناہل نے کہہ کر ضبط کرنے کے واسطے سر جھکایا، جبکہ ماہا کی رنگت سرخ ہوئی۔ ازمیر نے فوراً اس کے لفظوں کی تعمیل کرتے ماہا کے پیروں کی جانب دیکھا، جو برانڈڈ بوٹوں میں قید تھے۔ پاؤں تو جوتوں میں قید ہیں، اور جوتے ہیں بھی برانڈڈ۔ بھوت کب سے جوتے پہننے لگے، وہ بھی برانڈڈ؟ ازمیر نے اپنے تئیں ایوب کے کان میں سرگوشیانہ کہا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ سنسان سڑک پر اس کی آواز اس قدر تیز گونجی کہ ماہا اور مناہل کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ لعنت ہے تمہاری پست سوچ پر ازمیر، جب ہم انسان ترقی کر سکتے ہیں تو بھوت کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایوب نے باقاعدہ 5 انگلیوں کو کھولے ازمیر کو لعنت دی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ماہا کی برداشت کا مادہ لبریز ہوا تھا۔ وہ غرائے اور اگلے ہی پل شرم سے سٹ پٹائے۔ ازمیر اور ایوب دونوں اپنی شرٹ اوپر کر چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ماہا گڑبڑائے۔ تم نے تو کہا شٹ اپ، تو ہم نے شٹ اپ کر لی، انتہائی معصومیت سے جواب ملا۔ مناہل اب کی بار اپنا کہہ کا ضبط نہ کر پائی تھی۔
खूबसूरत। अय्यूब उसे यूं खिलखिलाकर हंसता देख मुस्कुरा उठा। मर्द बन मर्द। इज़मीर ने फौरन उसे टोका और माहा को लगा वो अब कुछ कर बैठेगी। नाम क्या है तुम दोनों का? इंतहाई ज़ब्त से पूछा। मैं जे, ये वीरू। इज़मीर ने पहले अपनी जानिब इशारा किया और फिर अय्यूब की जानिब। और तुम मेरी धुनो, ये अय्यूब की बसंती। फिर इशारा माहा की जानिब था और आखिर में मनाहल की जानिब। माहा की आंखें बेयकीनी के सबब आखिरी हद तक फैली। वो उसे जानवर से तशबीह दे गया था। मुकाबिल की मौत अब उसके हाथों की पक्की थी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, माहा कलस कर बोली। अच्छा, अब समझ आया मुझे इसके पाँव जूतों में कैद उल्टे क्यों नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रैकुला है। अयूब ने लफ्ज़ अच्छा को अच्छा खासा खींचा था। माहा ने दांत पर दांत जमाए खून आशाम नजरों से आगे बढ़ते इज़मीर की गर्दन पर हाथ रखा। गया मेरा भाई, फी अमानिल्लाह। अयूब अपने ना नजर आने वाले आंसू साफ करता इज़मीर को अलविदा कह गया, जबकि इज़मीर की आंखों में वाज़ेह खौफ उभरा था, मानो वो वाकई अयूब की बात सच तस्लीम करता। ये मान बैठा था कि माहा अब उसका खून पीने वाली थी। कबल इसके इज़मीर मज़ाहमत करता, माहा उसकी गर्दन के मखसूस रग दबाती उसे होशो हवास से बेगाना कर गई। बहुत अच्छा आदमी था। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे तुम दोनों। बताओ क्यूटी, मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं वादा करता हूँ मैं रोज़ ब्लड बैंक से तुम्हें ताज़ा खून मंगवा कर दूंगा। बस मेरा खून ना चूसना। हाथ उठाए इज़मीर की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। वो मिनाहिल की जानिब बढ़ता, बोनट पे हाथ कोहनी के बल रखता अपनी ठोड़ी पर हथेली जमा गया। नहीं, मुझे तो तुम्हारा ही खून पीना है। मिनाहिल नफ़ी में सर हिलाते अय्यूब की गर्दन में बाहें डालती, उसके साथ भी वही मखसूस अमल दोहराती, उसे बेहोश कर गई। अब क्या करना है इनका? अय्यूब के वजूद को सहारा देते उसने माहा से पूछा, जो इज़मीर को उसकी गाड़ी की पिछली सीट में डालते दरवाज़ा बंद कर गई थी। पुलिस स्टेशन, माहा ने कहते ड्राइविंग सीट संभाली। मिनाहिल भी सर को खम देते अय्यूब को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर दराज करते ड्राइविंग सीट संभालते माहा की तकलीद में आगे बढ़ गई। अब सर झुकाते शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अय्यूब और इज़मीर को सर झुकाए शर्मिंदा देख उनका पिए जुल्फ़कार तंज़िया अंदाज में बोला। अय्यूब और इज़मीर ने एक नज़र एक दूसरे पर डाली और फिर जुल्फ़कार पर जो टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा उन दोनों को मुलामत करती नज़रों से देख रहा था। और अकब में टीवी स्क्रीन पर उन दोनों का बुकारनामा जो वो कल शब शदीद नशे में गर्क कर चुके थे, आबोताब से जगमगा रहा था। जानते हैं हम दोनों, मैं आपको किस हाल में वहां से लेकर आया हूँ। पुलिस वाले के मुताबिक दो लड़कियों ने वहां छोड़ा था, और वो भी मामूली लड़कियां नहीं, फौज में आला ओहदे पर फाइज अफसरान थी। जुल्फ़कार के इस्तेज़ाया आगाह करने पर उन दोनों की आंखें मारे तहय्युर बाहर को उबल आई थीं। और ये सीसीटीवी कैमरे से ली गई आपकी वीडियोस हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रही हैं। दी सुपरस्टार मीर जमान और द बेस्ट सिंगर अयूब जमान रात के आखिरी पहर नशे में धुत दो लड़कियों से छेड़खानी करते दिखाई दिए हैं। हर न्यूज़ चैनल बढ़ चढ़कर ये लफ्ज़ अदा करता आपकी बनी बनाई इमेज की धज्जियां उड़ा रहा है। और तो और हवेली से भी लातादाद कॉल्स आ चुकी हैं। जुल्फ़कार शदीद बरहम था। वो जूं जूं कहता चला जा रहा था, इज़मीर और अयूब को घेर रखा शर्मिंदगी का एहसास शिद्दत पकड़ता जा रहा था। अब आप बताएं मैं क्या करूं? क्या नहीं, कैसे संभालूं सब? जुल्फ़कार सर हाथों में गिराए सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरा। सबसे पहले तो तुम हमारा बाप बनना बंद करो। अयूब शर्मिंदगी को चूल्हे की आग में झोंकता तरंग बोला। जुल्फ़कार ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके सामने मौजूद दो मखलूक़ात देर शर्मिंदा रह ही नहीं सकती थीं। उनसे शर्मिंदगी या निदामत की तवक्को करना सरासर बेवकूफ़ी थी। और ये इतनी बड़ी बात नहीं। कह दो कि एआई है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी मुमकिन है। इज़मीर ने भी कांधे झटकते खुद को शर्मिंदगी के एहसास से आज़ाद करते आसान हल पेश किया। इस कदर अक्लमंदी की उम्मीद मुझे आपसे थी। जुल्फ़कार ने तंज का तीर फेंका था, जिसे दाद समझते इज़मीर ने कबूल किया। जानता हूँ मैं, और इसलिए हर बार तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूँ। गर्दन अकड़ाए उसके तंज का जवाब दिया। जुल्फ़कार ने बात आगे बढ़ाने का इरादा तर्क करते कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। जुल्फ़ी, अयूब ने उसे अपने दिए गए लक़ब से पुकारा। जुल्फ़कार ने अपनी आंखें मींचे खुद पर ज़ब्त किया। अपना ये लक़ब उससे ज़हर से ज़्यादा जहरीला लगता था। बोले, जबरन मुस्कान लबों पर सजाए वो पलटा। जुल्फ़ी कहने पे मुस्कुराते तो यूं हो जैसे जुल्फ़ों से तुम्हारा सर गचा हो, हालांकि तुम्हारी टिंड पर महज एक ही बाल है। इज़मीर उसके लबों पर फैली जबरन मुस्कान देखते उसे तपाने के वास्ते कहता कहका लगा गया। उसके कहके के साथ अयूब ने भी दिया, और जुल्फ़कार उनके जनाती कहके सुनते उनके लफ्ज़ों की बदौलत
اہانت کا شکار ہوتا دانت کچکچا گیا۔ اگر ان دونوں کے والد میر سالار نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اسے نہ دیا ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں دونوں کی درگت بناتا۔ اچھا خیر، تمہاری ایک زلف پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ یہ بتاؤ، جو تم یہ جان گئے ہو کہ وہ دونوں لڑکیاں فوج میں اعلی افسران ہیں تو ان کے نام بھی جانتے ہوں گے؟ ایوب کا لہجہ تجسس سے پر تھا۔ ازمیر بھی فوراً ٹیک چھوڑے ذوالفقار کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک کا نام مناہل، دوسری کا ماہا، ذوالفقار نے سب سے جواب دیا۔ وہ ان دونوں کی دل پھینک فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ اوہ، نام تو پیارے ہیں، ازمیر نے ستائش سے کہا۔ کیا تم یہ بھی بتا سکتی ہو کہ کون مناہل اور کون ماہا ہے؟ ایوب کا ایک اور سوال، اور ذوالفقار کا بگھرتا ضبط۔ نہیں سر، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں ان کے گھر کا پتہ، ان والدین کی معلومات، ان کے ازدواجی حیثیت، ان کے پسند ناپسند سب معلوم کرتے آپ کی شان میں پیش کر دوں۔ یہ طنز کا رشتہ تھا جو ان دونوں کو چبھنے کی بجائے شاد کر گیا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ زلفی، جاؤ جا کر کام پر لگو۔ پرجوشی کے عالم میں کہتے وہ ذوالفقار کے پاس محض ایک حل چھوڑ گئے تھے، اور وہ یہ حل تھا کہ ذوالفقار اپنا سر کسی دیوار پر دے مارتا۔ لب ہینچے وہ کمرے کی دہلیز عبور کر گیا۔ کیا ارادے ہیں؟ ایوب نے ازمیر کو کرسی کے پشت سے سٹی کا سفید ریلنگ کو ڈھکتے دیکھ بھویں ریز کرتے استفسار کیا۔ ارادے تو نیک نہیں، دل میں ہلچل سے ہیں۔ ذہن کی سکرین پر بار بار اسے حسین دوشیزہ کا عکس ابھر رہا ہے، اور میرے سینے میں اسے حاصل کر لینے کی چاہت شدت پکڑ رہی ہے۔ ازمیر نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے جواب دیا۔ سیم برو سیم۔ ایوب کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ دونوں چند توقف کی خاموشی ساتھ لینے کے بعد بیک وقت یک زبان ایک دوسرے کی جانب دیکھتے بولے، اور پھر خاموشی کی ایک لہر نے ان دونوں کو گھیرا، مانو وہ ادراک کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ہو گئی ہے۔ ادراک کے مراحل طے کرتے وہ دونوں ایک بار پھر بیک وقت ہم آواز کہتے کہہ لگا گئے۔ محبت کو کھیل سمجھنے والے، عورت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے والے، شادی سے دور بھاگنے والے، وہ دونوں جڑواں بھائی محبت کے ہی جال میں قید ہوتے پہلی ہی ملاقات میں ان دو شیزاؤں کو دل دے بیٹھے جن کے نام اور کام کے سوا انہیں کچھ نہ معلوم تھا۔ وہ نہار منہ سگریٹ پینے کا عادی تھا۔ ایک طویل پرسکون نیند سے بیدار ہوتا، وہ ایک پرزور انگڑائی لیتا، اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں قدم رکھتے، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا، سگریٹ دہکاتے، اپنے لبوں سے لگا گیا۔ سبز نظریں بلڈنگ سے منسلک پارک پر مرکوز ہوئے، جہاں بمشکل 15 سے 20 افراد جاگنگ اور ورزش میں محو تھے، اور ازمیر دوان کی نظریں ان 19 لوگوں سے سفر کرتی ان 20ویں نفوس پر جا ٹھہری تھیں جس کا چہرہ شناسا تھا۔ آخر کو کچھ لمحے قبل چھپ خوابی کی حالت میں اس نے بند آنکھوں کے پردوں کے پار اس وجود سے ملاقات کی تھی۔ رب کس قدر مہربان ہے مجھ پر۔ آسمان کی جانب دیکھتے، لبوں پر مسکان لیے کہتا وہ فوراً اندر کی سمت بڑھا۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے ایک طائرانہ نگاہ خود پر ڈالی۔ سنہری رنگت، سبز آنکھیں، ساتواں ناک، مونچھوں تلے اناوی لب جن کے کونے سگریٹ نوشی کے سبب سیاہی مائل تھے، چہرے پر سجی ہلکی داڑھی، دراز قد اور توانا وجود۔ وہ سیاہ شارٹس اور شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ بنا کسی تیاری کے بھی وجاہت کے ہر معیار پر پورا اتر رہا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، انہیں سیٹ کرنے کی صحیح کرتی، اس نے باڈی سپرے خود پر نچھاور کیا۔ اس قدر صبح تیار ہونے کی کیا نوبت آ گئی ہے؟ ایوب جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیند میں اونگ رہا تھا، اس کے اس قدر جلد بازی دیکھ پوچھ بیٹھا۔ جاگنگ پر جا رہا ہوں، آج تیری بھابھی کے ساتھ جاگنگ کروں گا۔ ازمیر نے پلٹتے ایک آنکھ ونک کی، ایوب کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ یہاں؟ کیا میرے والی بھی ہے؟ بیڈ سے اٹھتے وہ قدر حیرانگی سے کہتے، آخر میں 32 دانتوں کی نمائش کر گیا۔ نہیں، ازمیر نے نفی میں سر ہلاتے اس کی تمام گرم جوشی ہوا کی۔ پھر میرا کیا کام؟ افسردگی سے کہتا وہ بیڈ پر اندھے منہ گرا۔ آل دا بیسٹ کہ اپنے بھائی کو، آج بات بڑھا کر دم لوں گا۔ ازمیر کہتا دروازے کی جانب بڑھا۔ ویسے ضرورت تو ہے تجھے آل دی بیسٹ کی، فوجی بھابھی ہیں، اس دن تو بخش دیا، اب شاید ہی تجھے تیری فلرٹنگ پر بخشے۔ دھیان سے کہیں واپسی آنکھیں پر ایک نیل کے نشان کے ساتھ نہ ہوں۔ آدھی بات زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اختتامی لفظوں پر ہانک لگا گیا۔ داخلی دروازہ پار کرتا ازمیر اس کی ہانک پر زیر لب اسے ایک سنگین لفظ سے نوازتا تیز قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک ایلیٹ کلاس ایریا تھا، جہاں ایک سے زائد سوسائٹی جن کے درمیان وہاں مقیم مکینوں کی سہولت کے لیے ایک پارک قائم کر دیا گیا تھا۔ ماہا مناہل کے ہمراہ حال ہی میں یہاں موجود ایک سوسائٹی میں شفٹ ہوئی تھی۔ گاؤں جانا فی الحال مناسب نہ تھا کہ کسی بھی پل
ان دونوں کی چھٹیاں ختم ہو سکتی تھیں۔ وہ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں جکڑے، صاف شفاف چہرہ لیے جاگنگ میں مصروف تھی۔ جب اپنے قدموں کے ساتھ دو سلیپرز میں قید قدموں کو آگے بڑھتا دیکھ اس نے رخ موڑے اپنے پہلو میں اپنے سنگ بھاگتے ازمیر کی جانب سے بے تاثر بھوری آنکھوں سے دیکھا۔ ازمیر کے دل نے بیٹ مس کی، خود پر ٹکی ان نگاہوں کو دیکھتے۔ ہائے! ماہا کے رخ پھیر لینے پر ازمیر نے مبہم لہجے میں کہتی بات کا آغاز کرنا چاہا۔ بائے! ماہا بات شروع ہونے سے قبل ہی ختم کرتے قدموں میں تیزی سے لے آئے۔ ازمیر دل میں سست رہ گیا، لیکن ہار نہ مانی، تیز قدم بڑھاتے اس کے برابر آیا۔ پہچان تو گئی ہوگی تم؟ کمال کا اعتماد تھا، گوکہ وہ واقف تھا کہ وہ جلد بھول جانے والوں میں سے نہیں۔ نہیں، تعارف آپ کا؟ ماہا نے رکتے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی پر اعتمادی کا کچرا بنایا۔ ازمیر کے تاثرات بدلے، جنہیں وہ اگلے ہی پل قابو کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ اگر مقابل اس رات کی بابت بھول چکی تھی تو وہ بھی اس رات کا حوالہ دیتے مقابل پر اپنی منفی تاثر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ازمیر زمان، دے ازمیر زمان، یقیناً اب تم پہچان گئی ہوگی۔ اس نام سے کون نہ واقف تھا؟ وہ انڈسٹری کا چمکتا ستارہ تھا۔ نہیں، ذرا تفصیلاً اپنا تعارف دیں گے آپ؟ دی ازمیر زمان۔ ہنوز بتاثر نگاہوں سے ازمیر کو تکتی وہ آخری لفظوں پر خاصا زور دی گئی۔ ازمیر کو دھڑکا سا لگا تھا، ایک دنیا واقف تھی اس سے ماں سوائے مقابل کھڑی لڑکی کی۔ میں ہیرو ہوں۔ اس کی بے تاثر آنکھوں میں ذرا برابر شناسائی کی رمق تلاشنی چاہی۔ ماہا اس کے یوں دیکھنے پر نظریں اس سے پھیر گئی۔ دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا۔ حیرت ہے، مشابہت تو آپ اوگی کارٹون کے چیک سے رکھتے ہیں۔ چھناک کی آواز سے ٹوٹا تھا ازمیر کا یہ بھرم کہ اس کی وجاہت صنف مخالف کو زیر کر دینے کے واسطے کافی ہے۔ وہ آنکھیں حیرت و بے یقینی سے تحت پھیلائے لبوں پر کفل سجائے صدمائی کیفیت میں مبتلا ماہا کو دیکھ رہا تھا، جس نے اسے کارٹون سے مشابہت دیتے اس رات کا بدلہ لیا تھا جب مقابل نے اسے جانور سے ملایا تھا۔ یہ مقابل کی خام خیالی تھی کہ وہ رات ماہا بھول بیٹھی ہے۔ ماہا کو اس رات کا ایک ایک لمحہ ازبر تھا، حتیٰ کہ وہ اس ویڈیو کی بابت بھی جانتی تھی جو پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ سچ شکر تھا کہ اس ویڈیو میں اس کا اور مناہل کا چہرہ نظر نہ آیا، وگرنہ وہ شاید مقابل کے ساتھ کچھ کر بیٹھتی۔ کیا کوئی کام تھا آپ کو ہیرو صاحب؟ ماہا نے اس کی صدمائی شکل دیکھ بامشکل اپنے مسکان ضبط کرتے لہجے کو بتاثر رکھا تھا۔ ازمیر ہوش میں لوٹا، گو کہ یہ اس کی وجاہت کی بے حرمتی تھی، لیکن مقابل اس کی محنت، اس کی محبت تھی۔ اس سے تو اس کا خون بھی معاف تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، تمہارے لبوں سے نکلی میری بے عزتی بھی مجھے بھلی لگ رہی ہے، اور کام یہ تھا کہ کیا تم میری… ازمیر جملہ دھورا چھوڑتے ماہا کے نزدیک آیا، اس قدر نزدیک کہ ماہا کو اس کے پرتبش سانسیں اپنا چہرہ جھلساتی محسوس ہوئی۔ دل بے اختیار منتظر ہوا اس کے اگلے لفظوں کا۔ اس بار اس نے مقابل کے سبز الوہی چمک سے پر نظروں سے نظریں نہ چرائی تھیں۔ تمہاری… اسے خاموش دیکھ ماہا نے بھویں ریز کی۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ ازمیر جسے اپنا مقابل کی غزالی آنکھوں کی گہرائی کے نظر ہوتا محسوس ہوا تھا، اس کے پوچھنے پر اپنا جملہ مکمل کر گیا، اور اس کے یہ لفظ ماہا کے ہر احساس سے آری آنکھوں میں لہجے بھر کے لیے ایک تاثر ابھار کر معدوم ہو گئے۔ ایک ایسا تاثر جس سے وہ واقفیت رکھتی تھی۔ ماہا کی آنکھیں پل میں سرخ ڈوروں سے مزین ہوئیں۔ دیکھو میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، وجاہت ہے، وہ سب ہے جو ایک عورت کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ میں ہر سال تمہیں گھمانے مالدیو… وہ جو اپنی رو میں اس کے بگڑتے تاثرات کو کسی کھاتے میں نہ لاتے کہہ رہا تھا، آنکھ پر پڑنے والے زوردار مکے کے سبب اس کے باقی لفظ کرہ میں بدلے۔ ازمیر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے مقابل کے اس وار پر۔ دن میں تارے کیسے ناچتے ہیں یاجو سے معلوم ہوا تھا۔ دیکھو، اگر مالدیو تمہیں پسند نہیں تو تم زبانی بھی کہہ سکتی تھی، ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ڈھیٹ تھا۔ ماہا ڈھیٹ دکھتی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے لہجے میں کہتا۔ ماہا کا فشار خون بلند کر گیا۔ شٹ اپ! بلکہ خاموش۔ ماہا انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے غصے سے غرائی تھی کہ شکلخت اس کے لفظ شٹ اپ پر مقابل کا وہ رد عمل یاد آیا جو اسے شرم سے سرخ پڑتے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے آنے سے پہلے گریز برتنا۔ آج برداشت کر گئی ہوں، آئندہ نہیں کروں گی۔ تمہاری فضول گئی برداشت۔ یہ دولت، شہرت اور وجاہت مجھے متاثر نہیں کرتے۔ انسان، اس کا دل اور اس کی ذہنیت میں نہیں رکھتی ہے، جو افسوس کے ساتھ آپ کے انتہائی پست ہے۔ دی ازمیر زمان۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے خون آشام نگاہوں سے ازمیر کو دیکھتی
وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، اور ازمیر اسے اپنے بائیں پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تڑپتا محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی تھا کہ کسی کے ذہن میں اپنا منفی خاکہ بنا دیکھ اسے برا لگا تھا، اور وہ بھی بے حد، وگرنہ وہ اپنے بابت لوگوں کی سوچ جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ یہ برداشت تھی اس کی۔ دو تین بار مزید برداشت کرتی تو میرا پورا چہرہ ہی نیلم نیل ہوتا۔ ماہ کے لفظ اور اس کا وار یاد کرتے وہ سر جھٹکتے خود کلام ہوتا، واپسی کی راہ گامزن ہوں۔ فلیٹ کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھولے ازمیر آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوا تھا۔ ایوب کی وہاں جو یاد آئی تھی اس کے لفظ حقیقت کا روپ دھار چکے تھے، اور ازمیر کو یہی بات دہشت دلا گئی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر ایوب نیم دراز تھا، جبکہ نگاہیں اس کی ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی، جہاں اوگی کارٹون چلتے دیکھ ازمیر کے تیش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسکرین پر ابھرتے جیک کو دیکھ اس کی سماعتوں میں ماہا کے لفظوں کی بازگشت ہوئی۔ وہ جھرجھری سے بھرتا لاحول پڑ گیا۔ دفعتاً اس کی نظر پھر ایوب پر پڑے۔ سالے، کمینے، کالی زبان والے، میں تیرا خون کر دوں گا۔ ازمیر ابر فروختہ سا آگے بڑھتے ایوب کو سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس پر جھپٹ پڑا۔ میں نے کیا کیا؟ دور ہٹ۔ ایوب اپنے عارض پر اس کا زوردار وار سہتا اسے خود سے دور جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا کہ ازمیر کی لال ببو کا صورت پر نظر پڑتے ہی اس کا برجستہ کہہ کے لاؤنج میں گونجا۔ اب اب سمجھ آیا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو مار مار کھا کر آیا ہے؟ تف ہے تجھ پر ازمیر زبان۔ ایوب کہکے کے درمیان بمشکل کہتا پیٹ پر ہاتھ رکھتے دوہرا ہوا تھا۔ ازمیر اسے شرربار نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر ڈس جانے والے انداز میں گرا۔ میں نے اسے پرپوز کیا، اپنی گرل فرینڈ بننے کی پیشکش کی، اور وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا گئی۔ ایوب، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک ہوش و حواس ہی کھو چکی ہوتی میری اس کی پیشکش پر۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ازمیر انتہائی سنجیدگی سے کہتا ایوب کی ہنسی تھامنے کا باعث بنا۔ ایوب نے اسے سنجیدہ دیکھ خود بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا۔ یہی تو فرق ہے ان میں اور باقی لڑکیوں میں، وہ خاص ہیں، سب سے الگ۔ ایوب کے لہجے میں ماہا کے لیے احترام جھلک رہا تھا۔ برا لگ رہا ہے یار، وہ مجھے پس ذہنیت کا حامل شخص کہہ گئی ہے، اور مجھے اس کی اپنی ذات کے لیے یہ سوچ تکلیف دے گئی ہے۔ ایوب کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھ وہ اس کی جانب دیکھتا آنکھوں میں کرب لیے گویا ہوا۔ ازمیر تو واقعی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایوب کو اس کی آنکھوں میں رقم درد چھٹکا گیا تھا۔ آج سے قبل اس نے ازمیر کو کبھی اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، نہ سبز آنکھوں میں درد اس قدر بے حد۔ وہ محض ایک نظر کافی تھی ایوب، محبت کرنے لگا ہوں۔ ایک ایسا جذبہ جس سے میں دامن چراتا اسے محض وقت کا ضیاع سمجھتا آیا تھا۔ ازمیر استہزائیہ مسکرایا۔ سن رکھا تھا کہ محبت سے دور بھاگنے والوں کو محبت جلد پکڑتی ہے اور پھر رہائی نہیں بخشتی۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ ایوب کے ذہن کی سکرین پر مناہل کا عکس ابھرا۔ کیا کریں اب؟ وہ تو مجھے وارن کر گئی ہے کہ آئندہ اس کے روبرو تک نہ ہوں۔ ازمیر کے لہجے میں گہرے دکھ کی آمیزیں شامل تھی۔ اٹھا لے اور پھر اظہار کر، اور ہاں، اب کی بار گرل فرینڈ بننے کی نہیں، بیوی بننے کی پیشکش کرنا۔ دیکھ کیسے قبول کرتی ہیں۔ ایوب نے ایک دھانسو آئیڈیا دیا۔ ازمیر کی سبز آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے ایوب کا یہ پلان خاصا پسند آیا تھا۔ ماہا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس قدر رو رہی ہو یار؟ کچھ تو بتاؤ۔ مناہل اپنے کمرے میں موجود صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ میں مصروف تھی۔ جب ماہا گھر میں داخل ہوتی، اس تک آتی، اسے اٹھاتی، اسے بغل گیر ہوئی اور زاروں قطار ہوئی، اور اس کا یوں رونا مناہل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ انہیں میں یاد نہیں مناہل، انہیں میں یاد نہیں، بھرائی آواز میں کہتے ماہا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ کون؟ کسے تم یاد نہیں؟ مناہل اجنبے میں مبتلا ہوئی۔ ازمیر۔ ماہا سے دور ہوتے اس کی جانب سرخ متورم آنکھوں سے دیکھتے لرزتے لہجے میں بولی۔ مناہل نے لب بھینچ اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا اور پھر اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے عین سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ ریلیکس، ریلیکس میری جان، یوں رو کر خود کی جان ہلکان مت کرو۔ ازمیر آخر تمہیں کیسر کیوں کر پہچانے گا؟ ماہا، جب اس نے تمہیں دیکھا ہی نہ تھا، اس دن اس کے نزدیک تم ایک انجان عورت ہو۔ مناہل نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اور آج وہ اسی انجان عورت کو گرل فرینڈ بننے کی پیشکش کر گئے ہیں۔ کیا وہ انسان یہ بھول بیٹھے کہ وہ کسی سے منسوب ہے؟ ماہا تلخی سے بولی۔ کیا؟ مناہل کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیلی۔ ماہا اسے کچھ لمحے قبل ازمیر سے بولی اور اس سے ہوئی ملاقات کے بابت آگاہ کر گئی۔
یہ دنیا کا پہلا شوہر ہے جس نے اپنی ہی بیوی کو گرل فرینڈ بننے کی پیشکش کی ہے۔ مناحل نے تعصب سے کہتی نفی میں سر ہلا گئی۔ ماہا نے گہرا سانس اندر کھینچتے خود پر قابو پایا۔ اب کیا کرو گی تم؟ مناحل نے استحفامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں گی۔ اب اس قدر بے وقت تو میں ہوں نہیں کہ اپنا ٹھکرایا جانا کب بھول جاؤں۔ ماہا زخمی مسکان لبوں پر سجائے کہتی صوفے سے اٹھتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ مناحل نے لب دانتوں تلے کترتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ بند دروازے کے پار زاروں قطار روتے اپنا آپ ہلکان کرے گی اور وہ بے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی۔ 5 سال قبل زمان صاحب کی 2 ہی اولادیں تھیں اور دونوں جڑواں، ازمیر زمان اور ایوب زمان۔ یوں تو دونوں کے نقش ایک دوسرے سے بالکل متضاد تھے لیکن عادتیں ایک سی۔ دونوں خود سر ضدی، اپنی من مرضی کرتے وہ کرنے والے جن میں ان کا دل راضی ہو۔ انہیں خود سر طبیعت کی بدولت وہ سرداری چھوڑے گاؤں کو خیر آباد کہتے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے واسطے مقیم تھے، اور پاکستان میں زمان صاحب اپنے ساتھی سردار جعفری صاحب سے روابط بڑھاتے ان کی بڑی بیٹی مہا جعفری کو ازمیر کے لیے منتخب کر چکے تھے۔ دھیرے دھیرے دونوں خاندانوں میں میل ملاپ بڑھا اور مہا ازمیر کو ایک رشتے میں جلد قید کرنے کا فیصلہ زور پکڑتا چلا گیا۔ جہاں ازمیر ان سب سے ناواقف تھا وہیں مہا ازمیر کی تصویر کو سینے سے لگاتے اپنے دل کی بنجر زمین پر ازمیر کی محبت کا بیج بو گئی تھی، جو رفتہ رفتہ پروان چڑھتا ایک تناور درخت بن گیا تھا۔ زمان صاحب واقف تھے کہ اگر وہ ازمیر کو حقیقت سے آگاہ کرتے پاکستان واپس بلائیں گے وہ ہرگز نہ لوٹے گا۔ اسی سبب اپنی ناساز بیماری کی جھوٹی خبر ازمیر اور ایوب تک پہنچاتے انہیں واپس آنے پر مجبور کر گئے۔ لیکن پاکستان واپسی محض ازمیر کی ہوئی۔ ایوب آنا چاہتا تھا لیکن امتحانات کے سبب آ نہ سکا تھا۔ یہاں ازمیر کے پاکستان لوٹتے ہی اس پر دباؤ ڈالتے، اس کے انحراف کو اسبات میں بدلتے زمان صاحب اس کا اور ماہا کا نکاح کروا چکے تھے۔ یہ سوچ ذہن میں بٹھایا کہ جلد یا بددیر ان کا بیٹا اس شادی کو قبول کر لے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ ازمیر نکاح کے فوری بعد ایک پیغام ماہا تک پہنچاتے بیرون ملک روانہ ہو گیا تھا، اور ماہا وہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں تھامے بت بنی اپنی بربادی پر رو بھی نہ سکی تھی۔ کاغذ پر لکھی یہ تحریر کہ میں ازمیر، جانتی تو ہوگی تم مجھے معاف کرنا لیکن اس نکاح میں میری رضامندی شامل نہ تھی۔ میرا ایک کیریئر ہے جسے میں اس شادی کے سوا برباد نہیں کر سکتا۔ نہ تمہیں یوں اپنے نام کے ساتھ تا عمر قید رکھ سکتا ہوں، اور واقف ہوں کہ میرے یوں چلے جانے کے بعد تم بھی اس شادی کو برقرار رکھنا نہ چاہو گی۔ جب تم آزادی پانا چاہو میری یونیورسٹی کے ای میل پر ایک پیغام چھوڑ دینا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کی روح تک زخمی کر گئی تھی اس کا شوہر، اس کا محرم اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا اسے چھوڑ گیا تھا۔ جو رشتہ مضبوطی کی سیڑھی چڑھا تک نہ تھا وہ اس رشتے کو ختم کر دینے کی بات کر گیا تھا۔ کس قدر شفاق تھا وہ شخص! ماہا کو اپنی ہی سوچیں مزید اذیت کا شکار کر گئی تھی۔ زمان صاحب شرمندگی کی تہہ گہرائیوں میں ڈوبے اس سے معذرت کر چکے تھے، ساتھ اپنے بیٹے سے علیحدگی کی پیشکش بھی، لیکن ماہا کے حواس علیحدگی کا سنتے ہی معطل ہونے لگے تھے۔ اب وہ اس شخص کے نام پر تمام عمر گزار سکتی تھی لیکن اس سے علیحدگی کسی صورت نہیں۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا رہا اور ماہا اپنے شوق کا اظہار زمان صاحب کے سامنے رکھ گئی۔ زمان صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ اپنی بہو کا فوج میں بھرتی ہوتے وقت وطن خاک کی حفاظت کا ذمہ اٹھانا ان کے لیے باعث فخر تھا۔ یوں ماہا نے ملٹری جوائن کی جہاں اس کی دوستی مناحل سے ہوئی، اس کی ہم عمر جو من ماں باپ کے اپنے بلبوتے پر یہاں پہنچی تھی۔ یوں 5 سال کا ایک طویل عرصہ گزرا جہاں ماہا اور مناحل فوج میں اعلیٰ افسران کے عہدے پر فائز ہوئیں، وہیں ایوب ایک بہترین سنگر اور ازمیر انڈسٹری کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ بنا۔ ایوب تو تمام حقیقت سے ناواقف، اس سبب گاؤں نہ جاتا تھا کہ زمان صاحب اس کے شعبے کے خلاف تھے، جبکہ ازمیر کی اپنی وجوہات تھیں۔ 5 سال ماہا نے ٹکڑے ٹکڑے خود کو جوڑتے ایک مضبوط چٹان میں ڈالا تھا، جہاں جب جب بے ضرر سی دراڑیں امڑ آتی تھیں، جب جب وہ ماضی کے ورق پلٹتی تھی۔ وہ مقابل کے ہر ایک عمل سے واقف تھی لیکن رات گئے اس کی ملاقات یوں مقابل سے ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جی میں آیا تھا مقابل کو اپنے مابین قائم رشتے کی بابت آگاہ کر دے، لیکن دماغ نے فوراً نفی کی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کب تک مقابل اس وجود سے بیگانہ رہے گا جسے وہ اپنے نام سے منسوب کر گیا تھا۔ حال آپ دونوں ہوش میں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں میں ان 2 لڑکیوں کو اغوا کروں جو کوئی عام لڑکیاں نہیں، فوج کا حصہ ہیں۔
ذوالفقار ان دونوں کے مطالبے پر اچھل پڑا تھا۔ اسے دونوں کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ لگتا ہے زلفی تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی، کہو تو میں اس زبان میں کہہ دیتا ہوں جو تمہیں سمجھ آتی ہے۔ ایوب نے طنز کیا اور ذوالفقار نے دانت پیسے۔ ہرگز نہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ذوالفقار ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا۔ ازمیر اور ایوب کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کو آگاہ کرنا پڑے گا کہ آج کل تم اس اداکارہ، بھلا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، سونیا۔ سونیا میں خاصی دلچسپی لے رہے ہو؟ اداکارہ کی جانب سے ڈنر ڈیٹس کا انوائٹ بھی مل رہا ہے۔ ازمیر نے بالواسطہ طور پر اسے دھمکایا تھا۔ ذوالفقار کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ وہ آپ دونوں کی خاطر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی تاکہ میں آپ دونوں کو اس سے ملنے کے واسطے منا سکوں۔ ذوالفقار نے لفظ و لفظ پر زور دیا۔ یہ تم اور ہم جانتے ہیں، تمہاری بیوی نہیں۔ ایوب نے کندھے اچکائے، اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ ذوالفقار اب پاگل ہونے کے در پر تھا۔ نہ جانے اس کے کون سے گناہ کی سزا تھی یہ دونوں کب کرنے اغوا۔ چند ثانیہ خاموشی کا سہارا لینے کے بعد ذوالفقار گویا ہوا۔ ازمیر اور ایوب فتح یابی سے مسکرا اٹھے۔ یہ اب تک واپس کیوں نہیں آیا؟ ماہا مناہل کے فلیٹ کی راہداری کے کونے میں کھڑے وہ دونوں چہرے کو ماسک سے چھپائے، سر پر کیپ پہنے، پولو شرٹ اور پینٹ میں ملبوس ذوالفقار کا انتظار کر رہے تھے، جسے ماہا اور مناہل کے فلیٹ میں داخل ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ اللہ جانے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ ازمیر گھبرایا تھا۔ بے شک فوج میں ہے، لیکن ہیں تو عورتیں ہی نا، ڈر گئی ہوں گی بیچاریاں، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ ایوب استہزائیہ کہتا آگے بڑھا۔ ازمیر نے بھی اس کے قدموں کا ساتھ دیا۔ فلیٹ کے کھلے دروازے سے ان دونوں نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ عقب سے دو ہاتھ ان دونوں کی گردن میں لپٹے اور وہ دونوں مزاحمت کرنے سے قبل ہی ہوش و خرچ سے بتکانا ہو گئے۔ سیلاب آ گیا۔ اپنے منہ پر گرنے والے پانی کے ایک زوردار تھپڑ ازمیر کو ہوش کی دنیا میں کھینچ لایا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے چیختا گہرا سانس بھر گیا۔ سر جھٹکتے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آئی دھند ہٹانے کی صحیح کرتے اپنے سامنے موجود ان دو نفوسوں کو دیکھنا چاہا جو اسے دیکھ کم گھر زیادہ رہے تھے، جبکہ اس کے پہلو میں موجود ایوب بھی ایسا ایسا ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، اب آنکھیں بارہا میچھے شور کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ سیلاب تو آ ہی گیا ہے، قبل اس کے سونامی بھی آ جائے، مہربانی فرما کر آپ ہوش سنبھالے ازمیر صاحب اور شور کی دنیا میں لوٹے۔ مناہل نے کمر پر ہاتھ رکھتے ازمیر اور ایوب پر باری باری تند و تیز نظر ڈالتی تیکھے لہجے میں کہا۔ ازمیر اور ایوب دونوں نے جو ہی معطل حواس بحال کیے تو معلوم ہوا وہ جنہیں اغوا کرنے آئے تھے انہی کے ہاتھوں مخفی بند بیٹھے تھے۔ ہاتھ حتیٰ کہ پاؤں تک رسی کی مدد سے باندھ دی گئے تھے کہ وہ دونوں ذرا برابر ہلنے تک سے قاصر تھے۔ دونوں نے ہونک چہرہ لیے ایک نظر ماہا اور مناہل پر ڈالی اور پھر اس بلی کے بکرے پر جو ان کے دائیں جانب کرسی پر بندھا انہیں یوں گھور رہا تھا مانو آنکھوں سے ہی سالم نکل جائے گا۔ ذوالفقار کے سر پر بندھی پٹی اور چہرے پر نیل دیکھ وہ دونوں سسکی بھرتے آنکھیں میچتے تعصب سے نفی میں سر ہلا گئے۔ کیا بتانا ضروری سمجھیں گے آپ دونوں کہ کیا حرکت ہی ہے؟ ماہا غضبناک لہجے میں غرائے۔ کول ڈاؤن بیبی، پہلے مجھے زلفی سے بات کرنے دو۔ ازمیر اس کے یوں غرانے کا رتی برابر اثر نہ لیے ایک آنکھ ونگ کرتا کہتا۔ ماہا کی رنگت سرخ کر گیا۔ ماہا نے دان پر دان جمائے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ زلفی، تمہاری ٹینڈ پر تو بال بھی نہیں، زیادہ درد ہوا ہوگا نا؟ ذوالفقار کو سمجھ نہ آیا مقابل اسے ہمدردی جتا رہا تھا یا اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ یہاں سے فرار ہوتی وہ سب سے پہلے اس جاب سے ریزائن دینے والا تھا، جبکہ ماہا اور مناہل اس کی اس فضول گوئی پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھیں۔ کیا تم دونوں نے اس کی زبان بھی کاٹ ڈالی؟ ظالم عورتوں، ذرا رحم نہ آیا تمہیں زلفی کی معصوم شکل پر؟ اسے کچھ نہ کہتے دیکھ ازمیر دہلتا ماہا کی جانب دیکھتے چیخا اور ذوالفقار اس کی اس محبت پر اشش کر اٹھا۔ اس کی تو نہیں، لیکن تمہاری ضرور کاٹ ڈالوں گی اگر تم نے اب اپنی زبان سے کوئی فضول بات ادا کی۔ ماہا ازمیر کے چہرے پر جھکتے اپنے ہاتھ میں تھامے گن اس کی گردن کی ابری ہڈی پر رکھ گئی۔ ازمیر کی سب سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اس کی بھوری تیش سے لبریز آنکھوں سے ٹکرائیں اور دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑکے۔ کاٹ ڈالو، اف تک نہ کہوں گا، تم پر تو میرا قتل بھی معاف ہے۔ ازمیر دلکشی سے کہتا ماہا کو لہجے بھر کے لیے ساکن کر گیا۔ او ہو رومیو، ایوب نے ہانک لگائی۔ مناہل نے اسے شرر بار نظروں سے گھورا جو اس کے یوں گھورنے پر ایک آنکھ ونگ کرتا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ماہا جو ازمیر کے لفظوں کے زیر اثر ساکن اس کی محبت سے پر آنکھوں میں دیکھی گئی تھی، ایوب کے اس ہانگ پہ فوراً ہوش میں لوٹتے اس سے دوری بنا گئی۔
تم دونوں جانتے ہو کہ تمہاری اس حرکت پر تم دونوں پر کتنی دفاعیں لگ سکتی ہیں۔ ساری عمر جیل میں سڑ سکتے ہو تم۔ مناہل نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس کروایا۔ ہم پر پہلے ہی ایک دفعہ لگ چکی ہے۔ ایوب کمال اطمینان سے جواب دیتا ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا۔ کون سی؟ مناہل نے ماتھے پر بل لیے استفسار کیا۔ محبت کی۔ ہم تو پہلے ہی آپ کی محبت میں قید ہیں جانم، اور پہلے سے قید میں موجود شخص کو کیا قید کا خوف دلانا۔ ایوب کا لہجہ دل برانہ تھا۔ سچ بتا، تو میری فلموں کا اثر ہے نا، یہ جو تو اس قدر رومانوی ہو چکی؟ وہ دونوں جو ابھی ایوب کے لفظوں پر صحیح طرح دل ملا بھی نہ سکی تھی، ازمیر کے لفظوں پر سر جکڑ گئے۔ خون برو، خون، ہمارے خون میں رومانویت شامل ہے۔ ایوب نے انتہائی رونق سے جواب دیا تھا۔ شٹ اپ۔ مناہل کے ضبط کا شرازہ بکھرا تھا۔ وہ چیخ اٹھی۔ بری بات جانے من، شادی کے بعد کہنا میں تمہارے لفظوں کی تعمیل نہ کروں، پھر تو میرا نام بدل ڈالنا۔ ایوب کے لفظوں کی زمانیت پر مناہل کے کانوں سے دھواں نکلا تھا، جبکہ وہاں کوئی نہ کونا ڈھونڈ رہی تھی جہاں چھپتے وہ ازمیر کی بے باک نظروں سے دامن بچا پائے۔ تم انتہائی بیہودہ شخص ہو۔ مناہل تلملاہٹ سے گویا ہوئی۔ یہ کمپلیمنٹ مجھے پہلی بار ملا ہے، اینڈ آئی مسٹ سے یہ سب سے اچھا لگا مجھے۔ جٹائی کے آخری مقام پر قیام تھا ایوب کا۔ مناہل نے اب سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہی ترک کیا۔ یہ شخص اپنے بے باک لفظوں کے سبب اسے حد درجہ خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا تم بتاؤ گے تم دونوں ہمیں اغوا کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ماہا جانتی تھی تلخ لہجہ طنز لفظ سنتے مقابل نے ضرور ایسے لفظوں کا استعمال کرنا تھا جو اس کے لفظوں کی تنابیں عزت کی تنابیں ہلا جاتے۔ اسی سبب انتہائی نرمی سے سوال کیا۔ شادی کے لیے پرپوز کرنا تھا۔ دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور ماہا مناہل کو لگا وہ اب اپنے ہوش گنوا دیں گی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ ماہا نے زیر لب بڑبڑاتے اپنے لب دان تلے کچلے اور اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ازمیر ناگواری میں ڈوبا۔ کیا تم دونوں کو اپنی امیج کی فکر نہیں؟ اگر یہ خبر باہر نکلی تو تم دونوں کا کریئر ڈوب سکتا ہے۔ ماہا کا لہجہ اب متفکرانہ تھا۔ محبت کی خاطر جان بھی داؤ پر لگ جائے تو کوئی افسوس نہیں۔ ازمیر گمبھیرتا سے کہتے ماہا کا دل زوروں سے دھڑکا گیا۔ محبت؟ وہ زیر لب یہ لفظ دہرا گئی۔ قبل اس کے ازمیر محبت کا اظہار کرتا ایوب کی ذرا سے کھسکنے کے سبب اس کے انتہائی نزدیک موجود ریموٹ اس کے وزن تلے دبا اور ٹی وی آن کر گیا۔ لاؤنج میں یکدم گونجتی آواز ان سب کو ہی لہجے بھر کے لیے خوف زدہ کر گئی۔ ازمیر کے ہمراہ ماہا مناہل اور ذوالفقار نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ذرا خارش ہو رہی تھی۔ ایوب نے دانت کوسے۔ کہاں؟ مناہل نے برجستہ سوال کیا۔ ایوب کی رنگت سرخ ہوئی اور مناہل کو اپنے برجستہ سوال پر شرمندگی۔ ایسی جگہ جس کی بابت میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ شادی سے قبل تو بالکل بھی نہیں۔ ایوب کے لفظ مناہل کو زندہ زمین میں دھنس جانے پر مجبور کر گئے تھے، جبکہ ماہا کا سر پھٹنے کے در پر تھا۔ مناہل ان تینوں کو چھوڑو یار، یہ کچھ دیر یہاں رہے تو میں پاگل۔ ماہا سخت عاجزانہ کوف زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی کہ نیوز اینکر کے لفظ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے اسے خاموش کر گئے۔ شوبز انڈسٹری خطرے میں۔ جی ہاں ناظرین، ہماری شوبز انڈسٹری خطرے میں ہے۔ ہفتہ بھر پہلے شوبز کے دو معروف نام اغوا کا شکار ہوتے بے رحمی سے قتل کر دی گئے، اور اب شوبز کے ابھرتے ستارے ازمیر زمان جبکہ میوزک انڈسٹری کے نامور سنگر ایوب زمان لاپتہ ہیں۔ کیا یہ کسی گروہ کی سازش ہے یا کوئی ذاتی دشمنی؟ کیا ان کا بھی بے رحمی سے قتل کر دیا جائے گا یا پولیس انہیں باحفاظت اغوا کار سے بچانے میں کامیاب ٹھہرے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں دھماکہ خیز خبر۔ نیوز اینکر کے لفظ واقعی دھماکہ کر گئے تھے، لیکن مناہل اور ماہا کے سر پر۔ پولیس، اغوا، یہ کس مشکل میں پھنس گئے ہم ماہا۔ اگر پولیس ان کی طرح یہاں تک چلی آئی تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہم سے ہماری وردی چھین لی جائے گی، کچھ غلط نہ کرنے کے باوجود ہم مشکوک جانے جائیں گے۔ مناہل حواس باختگی کے عالم میں بڑبڑائے۔ ہمیں انہیں یہاں سے نکالنا ہوگا مناہل، جلدی۔ ماہا بھی بدحواسی میں مبتلا ہوئی تھی جبکہ ازمیر اور ایوب کا دماغ تانے بانے بنتے ایک منصوبہ تیار کر چکا تھا۔ کیا فائدہ ہمیں آزاد کرنے کا؟ ہم پولیس کو آگاہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ تم دونوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، اور پھر ہمیں یہ خبر جاننے کے بعد چھوڑ دیا کہ پولیس ہماری تلاش میں ہے۔ ازمیر نے کاندھے اچکائے عام سے لہجے میں کہتے ان دونوں کو بکھلاہٹ کا شکار کیا۔ ان دونوں کے تاثرات لمحوں میں بدلے تھے، جبکہ رنگت متغیر ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ماہا نے کچھ توقف بعد خود کو سنبھالتے استفسار کیا۔ نکاح، تم دونوں کو ہم دونوں سے نکاح کرنا ہوگا۔
جواباً ہم دونوں اپنے اپنے لبوں پر قفل سجا لیں گے۔ ان کا مطالبہ ماہا اور مناہل دونوں کی اوسان خطا کر گیا۔ تم تم مذاق کر رہے ہو؟ ماہا کا لہجہ مارے بے یقینی لغزش کا شکار ہوا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ ازمیر کا لہجہ ہر ماہا کے لب پھڑ پھڑائے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازمیر نے محبت کا اظہار کیا۔ اور میں تم سے۔ ایوب بھی کیوں پیچھے رہتا؟ فوراً بول پڑا۔ ماہا کے قدم بے ساختہ ڈگمگائے۔ مناہل نے فوراً اسے تھاما۔ جہاں یہ بات سرور بنتے اس کے رگ رگ میں سمائی تھی کہ مقابل اس سے محبت کرتا ہے، وہی یہ درد بھی رگ رگ میں اترتا چلا گیا تھا کہ وہ اس بات کو سرے سے فراموش کر بیٹھے کہ اس نے 5 سال قبل کسی کو اپنی زوجیت میں قبول کیا تھا۔ وعدہ کرو کہ اس نگاہ کے بعد تم اپنا پھیلایا گیا یہ تمام رائتا سمیٹو گے۔ نہ ہمارا نام آئے گا، نہ ہماری نوکری پر کوئی اثر پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی راہ بچی ہی نہ تھی ماں سوائے مقابل کے مطالبے پر سر تسلیم خم کرنے کی۔ ان کی نوکری حساس تھی، ان کا ذرا سا بھی لاپرواہی ان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ گو کہ جو کچھ ہوا تھا ان میں سے ان کا ہاتھ نہ تھا، لیکن مقابل کا ایک جھوٹا بیان ان کے لیے سزا بن سکتا تھا۔ وعدہ دیا، تمہارا نام مجھ سے منسوب ہوگا اور ازمیر زمان خود سے منسوب ہوئی چیز یا رشتہ سنبھال کر رکھنے کا عادی ہے۔ ازمیر نے وعدہ سونپا تھا اور ماہا تلخی سے مسکرا دی تھی۔ خود سے منسوب ایک رشتے کو تو تم سرے سے فراموش کر بیٹھے ہو۔ من ہی من میں سسکتی وہ یہ لفظ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی زبان سے ادا نہ کر پائی تھی۔ اور پھر چند ہی لمحوں میں آنن فانن قاضی صاحب آئے، ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا اور وہ دونوں خوبر نوجوان ان دونوں دوشیزاؤں کو سرشاری کے عالم میں اپنے نام کر گئے جو ان کے دل کی اونچی مسند پر براجمان تھی۔ ہو گیا نکاح، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ماہا نے ضبط کی لالی سے لبریز بھوری آنکھیں ازمیر کے 32 دانتوں کی نمائش کرتے چہرے پر سجائے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ازمیر پرسکون انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ماہا تک آیا۔ ماہا نے اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ اجنبی سے دیکھا۔ قبل اس کے وہ کچھ سمجھ پاتی، ازمیر اسے ایک ہی جھٹکے سے پھول کی کلی کی مانند اٹھاتے اپنے کاندھے پر لاد گیا۔ یہ کیا حرکت ہے ازمیر؟ چھوڑو مجھے۔ ماہا چند ساتھ اس اچانک افتاد کو سمجھنے کی تائیں کرتے کچھ بول ہی نہ پائی، لیکن جو ہی مقابل کو دروازے کی جانب بڑھتا دیکھا تو وہ پرزور مزاحمت کرتی اس کی کمر پر ہاتھ اور پیٹ پر گھٹنوں اور پیروں کے وار کرتی اسے در سے بلبلانے پر مجبور کر گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تشریف لے جاؤ، اصولاً تو دلہن کے ساتھ ہی روانہ ہوتا ہے، تو بس وہی کر رہا ہوں، تمہاری رخصتی لے رہا ہوں۔ ازمیر نے جبڑے بھینچے، اس کے وار سہتی دانت پر دانت جمائے کہا، اور ماہا کا چہرہ ہانک بنا۔ میں تمہارا قتل کر ڈالوں گی ازمیر۔ مارے بے بسی وہ محض اتنا ہی کہہ پائے۔ یہ شخص اپنی حرکات اور لفظوں سے اسے اچھا خاصا دچ کر گیا تھا۔ ہفتے قبل یہ شخص اس کے روبرو آیا تھا اور پھر اس کائنات کا ذرا ذرا گواہ بنا تھا۔ ماہا کی زندگی میں بربت و غیانی سے، شوق سے ازمیر قدموں کی روانی میں تیزی لے آیا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ مناہل جو داخلے دروازے کی جانب لب بھینچے دیکھ رہی تھی، جہاں سے ازمیر زور زبردستی ماہا کو لیتا دوانہ ہوا تھا، اپنے کان کے نزدیک گمبھیر لہجے میں کی جانے والی سرگوشی سنتے ہوش میں لوٹتے ایوب کی جانب متوجہ ہوئی جو اس کے انتہائی نزدیک کھڑا اسے محبت باش شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کا دل زوروں سے دھڑکتے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ ایوب کی محبت باش نظریں اور کچھ لمحہ قبل کیا جانے والا محبت کا اظہار اسے عجب سے احساسات میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کسی کی چاہت تھی، یہ احساس تقویت بخش تھا۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود نہ تھا اور گھر میں چھائی منی خیز خاموشی منال کے وجود میں سرد لہریں دوڑا گئی تھی۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ دل کی تسلی کے لیے تصدیق مانگی۔ جواباً ایوب نے کچھ کہنے کی بجائے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا اور دوسرا ہاتھ پچھلی گردن پر رکھتے اس کا سر اپنے سینے پر لگایا۔ مناہل جو مقابل کی اس جسارت پر ہڑبڑا سے گئی تھی، اپنی سماعتوں سے ٹکراتے مقابل کی ادھم مچاتی دھڑکنوں کی گونج سنتے ساکت ہوئی۔ نہیں جانتا محبت کا یقین کن لفظوں میں دلاؤں۔ یہ تیزی سے دھڑکتی دھڑکنیں شاید تمہیں احساس کروا جائیں کہ آج سے قبل کی کبھی اس قدر رفتار سے نہیں دھڑکی۔ تم وہ واحد عورت ہو جس کے نام میں اپنی ہر گیت کر سکتا ہوں۔ تم وہ واحد عورت ہو جسے میں میری سانسوں سے لے کر روح تک ہر اختیار حاصل ہے۔ تم وہ واحد عورت ہو جس نے ایوب صاحب کی سوچوں پر حاوی ہوتی اسے اس قدر بے خود کیا ہے کہ وہ اس کریئر تک سے بے نیاز ہو گیا جس کی خاطر اس نے اپنے باپ تک کو ناراض کیا۔ لفظ خوبصورت ہوتے ہیں، بے انتہا خوبصورت، اور ان کی خوبصورتی کا احساس مناہل کو آج ہوا تھا۔
آنکھوں میں تیرتی محبت کو صدق حد سے تجاوز کرتی دھڑکنیں، اور پھر یہ یقین سونپتے لفظ، وہ آخر کیوں نہ یقین کرتے مقابل پر؟ مناہل کی آنکھیں اس قدر محبت پر چھلک پڑی تھیں۔ تو میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا ایوب؟ میں اسے اپنی بابت بتانا چاہا کہ وہ اس دنیا جہان میں تن تنہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک زندگی ٹھوکروں سے گزرتے اور سنبھلتے گزاری تھی، یہ سب جانتا ہوں، لیکن اب تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ایوب زمان ہے، اور یقین کرو میرا ہونا تمہارے لیے کافی ہے۔ ایوب نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کے آنسو انگوٹھی کی مدد سے صاف کرتے، اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ مناہل نے آنکھیں بھوندے اسے عقیدت بھرے لمس کی حدت اپنی رگ رگ میں سرایت کرتی محسوس کی۔ ایوب کے لب اس کے نگوش پر پھسل رہے تھے اور مناہل سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ ایوب کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجے اس کے لمس سے پگھلتی اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی، اور ایوب اس کی پرسپردگی محسوس کرتا، فرط مسرت میں ڈوبتا، اس کے لبوں پر لب رکھتا، اسے خود میں بھیجتا چلا گیا تھا۔ ازمیر چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ ازمیر ماہا کو اپنے فلیٹ میں لاتا، تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا، دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا، اسے بیڈ پر نرمی سے دراز کرتی، اسے اٹھنے یا فرار حاصل کرنے کا موقع فراہم کیے بنا اس پر جھکتا چلا گیا۔ ماہا کے لبوں پر کف لگا، مقابل اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر چہرہ لائے، اسے لو دیتی نگاہوں سے تکتا اپنی پرتپش سانسوں سے جھلسا رہا تھا، جبکہ اپنا تمام وزن وہ اس کے نازک وجود پر ڈالتا، اسے مکمل دبوچ گیا تھا۔ اس ازمیر دور ہٹے مجھ سے۔ اس کی سبز آنکھوں میں تیرتے جذبات اور پیام ماہا کے گلے میں گلٹے ابھار گئے۔ لرزیدہ لہجے میں کمزور سے مزاحمت کی، دور ہٹنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا بیگم۔ حق حلال کی بیوی ہو، ایک پاک رشتہ دونوں کے مابین بندھا ہے جو مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں تم پہ بن بادل برستے تمہیں اپنی قربت کی بارش میں بھگو دوں۔ ازمیر درمیان میں حائل 1 انچ کی دوری بھی مٹاتا، ماہا کی ناک سے ناک جوڑی گمبھیر آواز میں کہتا، ماہا کا روم روم سنسنانے کا باعث بنا، یہ پاک رشتہ شاید 5 سال قبل بھی آپ کسی سے جوڑ چکے ہیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکتی تھی، مقابل کی خود سے ہی بے نیازی اور خود پر ہی نچھاور کرتی محبت دیکھ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ بات، یہ سوچ سہانی روتی کہ اگر مقابل کا دل اس کی بجائے کسی اور پر آ جاتا، وہ کسی غیر عورت سے محبت کر بیٹھتی، اس سے یوں نکاح کر لیتا، تو وہ تو شاید جیتے جی مر جاتی۔ جسے 5 سال قبل رشتہ جوڑا تھا، اس سے ایک بار پھر جوڑا ہے۔ ماہا کی آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پانی اور ضبط کی سرخی دیکھ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس کی جلتی آنکھوں کو راحت بخش گیا، جبکہ ماہا کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹکا تھا۔ مطلب؟ ازمیر کے لب اپنے نگوش پر پھسلتے گردن پر سرکتے دیکھ اس کے زبان سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوا، جبکہ دل ساکن اس کے جواب کا منتظر۔ مطلب یہ کہ ماہا ازمیر زمان، اگر تم پچھلے 5 سالوں سے میری تلپل کی خبر رکھتی آئے ہو تو میں بھی اس عورت کے ہر عمل اور اقدام سے آشنا رہا ہوں جو میرے نام سے منسوب ہے۔ 5 سال، 5 سال قبل تمہیں نکاح کے فوراً بعد چھوڑ جانا آسان نہ تھا۔ ضمیر کا چوکے لگا رہا تھا، لیکن کریئر بنانے کا جنون حد سے زیادہ سوار تھا۔ ان 5 سالوں میں پشیمانی میری زندگی کا حصہ رہی ہے۔ یہی پشیمانی تھی جو میں نہ تم تک لوٹا پایا ہے، نہ تم سے معافی مانگ پایا۔ کس منہ سے تمہارا سامنا کرتا جب تمہیں یوں سفر کے آغاز میں ہی چھوڑ گیا تھا؟ لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تم نے اچانک روبرو آتے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ میں تمام پشیمانی ایک طرف رکھتے تمہیں پانے کے واسطے بےتاب ہوا، اور دیکھو میں نے تمہیں دوبارہ حاصل کر لیا، لیکن اس بار اس سچ کے ساتھ کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج کل یا ہفتہ بھر پہلے سے نہیں، اس وقت سے جب شدید ندامت میں گھرا میں تمہاری تصویر ہاتھ میں تھامے پیرس کے اس فلیٹ کے اندھیر کمرے میں تمام رات جاگا تھا۔ ایک کسک تھی اس کے ذہن میں، ایک پھانس تھی نصب اس کا دل جو مقابل نے یہ انکشاف کر تنوع اکھاڑ پھینکی تھی۔ وہ اس انکشاف کی بدولت اپنی تمام زخموں کو یکدم مندمل ہوتا محسوس کرتے رو پڑی تھی۔ معاف کر دو گی، اب لوٹ آیا ہوں اور چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر ازمیر زمان تڑپ اٹھا تھا، اپنے لبوں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ ایک شرط پر معاف تو وہ اس پل ہی کر گئی تھی جو مقابل نے اسے اس بات سے معترف کیا تھا کہ وہ جانتا ہے وہ کون ہے۔ کیسی شرط؟ ازمیر کے لبوں پر اس کے عارض پر شدت بھرا نشان چھوڑتے اس کے لبوں کے کوہنے چوم رہے تھے، اور ماہا کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتے شرم سے دورہ ہوتے سینے میں کہیں چھپنے کی جائے پناہ تلاش کر رہا تھا۔ انڈسٹری چھوڑنی ہوگی۔ وہ 5 سال کے اس طویل دورانی میں جلتی کڑتی
تو رہی تھی اسے غیر عورتوں کے ساتھ ایک اسکرین پر دیکھتے۔ ازمیر نے دوری بناتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کریئر کو بنانے کے واسطے ہی تو وہ اس معصوم جان کو تکلیف سے گزار چکا تھا، لیکن تب وہ محبت جیسے جذبے سے ناشنا تھا، اور اب محبت ہی اس کا ورد تھی۔ چھوڑ دیا۔ مہا جو اسے یوں خاموش دیکھ دل برداشتہ ہوئی تھی کہ مقابل کے نزدیک اس سے زیادہ اس کا کریئر اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے یوں کہنے پر حیرت و استعجاب میں ڈوبی وہ واقعی اس کے کہنے پر انڈسٹری چھوڑنے والا تھا۔ از ازمیر ماہا نے کچھ کہنا چاہا کہ ازمیر اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا۔ تمہارے لیے اب سانسیں تک گنوا دوں، یہ تو محض کریئر ہے، اور ویسے بھی میں بور ہو گیا تھا ٹی وی اسکرین کی خاطر مصنوعی رومانس کرتے کرتے۔ اب حقیقی رومانس اپنی حقیقی بیوی کے ساتھ۔ شوخی بھرے لہجے میں بے باکی سے کہتا وہ ماہا کو محجوب کر گیا۔ ماہا کی پلکیں شرم کے باعث لرزتے آرس پر صاف بگن ہوئی، اور ازمیر اس کے یوں حجاب میں لپٹے پر بے خود ہوتا، اس کی سانسوں پر تسلط جماتا، اس کے روح کو حصہ بنتا چلا گیا۔ 1 سال بعد یہ آدمی کون ہے اور تم دونوں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حویلی کے لاؤنج میں براجمان ازمیر اور ایوب داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ماہا اور مناہل کے ہمراہ موجود شخص کو دیکھ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ زمان صاحب، ان کی اہلیہ فیروزہ بیگم اور ماہا کے گھر والے بھی اجنبے میں ڈوبے تھے۔ 1 سال قبل ازمیر اور ایوب ماہا اور مناہل کے ہمراہ حویلی واپس لوٹتے زمان صاحب سے معافی مانگ کر چکے تھے، اور اولاد کے ہجر میں تڑپتے زمان صاحب ان دونوں کو معاف کرتے سینے سے لگا گئے تھے کہ صبح کے بھولے شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اور یوں بھی ازمیر اور ماہا کو ساتھ دیکھ ان کا تمام طیش اور خفگی جھٹ سے دور ہوئی تھی۔ وہی مناہل کو دیکھ ان کا سر فخر سے اور بلند ہوا تھا۔ اب ان کی ایک نہیں دونوں بہویں فوج میں تھیں۔ آج ذوالفقار کا نکاح تھا۔ ہاں ہاں، وہی زلفی جس کی ایک زلف پر ازمیر اور ایوب قصیدے پڑھتے تھے، لیکن اب ماہا اور مناہل کے ساتھ ایک انجان مرد دیکھ وہ دونوں آہ کی نظر ہوئے تھے۔ ان کی بیویاں تو ذوالفقار کے ہمراہ ضروری سامان لینے کے لیے گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہ ذوالفقار لالا ہے؟ ماہا نے ان دونوں کو دھیڑ بند سے دیکھتے آگاہ کیا، اور ازمیر اور ایوب کو لگا ان کے سر پر حویلی کی چھت تان گری ہو، جبکہ ذوالفقار شرمندہ سا ہوتا خود میں سمٹا تھا۔ اس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا ماہا اور مناہل کے ضد پر۔ اوہ، زلفی تمہاری تو زلفیں اگی ہیں یار! ایوب کی حیرانگی اور ستائش کے ملے جلے لہجے میں کہنے پر جہاں حویلی کے در و دیوار وہاں موجود ہر مکین کے کہکے کی گواہ بنے، وہیں ذوالفقار نفی میں سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ زندگی میں ناممکن تھا اس کا ان دو مخلوقات سے پیچھا چھڑا لینا جو اس کی زندگی عذاب بنا دیتے تھے۔ کچھ وہ خود بھی ان سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، کچھ وہ دونوں بھی اسے ساتھ رکھنے پر بضد تھے۔ ختم شد۔